بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ۔ آج کا میرا موضوع ہے مقدس تابوت وسیلہ برکت اور دلوں کا چین تھا۔ یہ عقیدہ ہے، تو اس عقیدے پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ایک قرآن کی آیت ہے جو سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 248، اس کو آپ پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس سے جڑی ہوئی واقعہ پورا پڑھیں، تب آپ کو اس آیت کا سمجھ آئے گا۔ اس کا ترجمہ میں بیان کرتا ہوں۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ علیہ السلام اور معزز حضرت ہارون علیہ السلام کے ترکہ کی اٹھا لائیں گے اسے فرشتے۔ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 248 جو پارہ نمبر 2 میں موجود ہے، اس کا ترجمہ میں نے تلاوت کیا ہے، اور اس کو غور سے آپ پڑھیے۔ اور اس کی کنز الایمان میں اس آیت کے ساتھ جڑا ہوا ایک واقعہ ہے، وہ اسے تشریح ہے، وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ کنز الایمان میں فرماتے ہیں کہ یہ تابوت شمشاد لکڑی کا ایک زر انداز صندوق تھا جس کا طول 3 ہاتھ کا اور عرض 2 ہاتھ کا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی تصویریں تھیں، ان کے مساکن و مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سرائے اقدس کی تصویر ایک یاقوت سرخ میں تھی کہ حضور بحالت نماز قیام میں ہیں، اور ان کے گرد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ موجود تھے۔ اس تصویر کے اندر حضرت آدم علیہ السلام ان تمام تصویروں کو دیکھا۔ یہ صندوق وراثتاً منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں تورات بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی رکھتے تھے۔ چنانچہ اس تابوت میں الواح تورات کے ٹکڑے بھی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور آپ کے نعلین شریف، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کے عصا، اور تھوڑا سا منجو جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے، اس بنی اسرائیل کے دل کو تسکین رہتی تھی۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں متوارث ہوتا چلا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے، دشمنوں کا مقابلہ میں اس برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بد عملی بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ نے پہ اعمال کا مسلط کیا اور ان سے تابوت چھین کر لے گئے۔ اس کو نجس اور گندے مکان میں رکھا تھا انہوں نے، اس کی بے حرمتی کی، اور ان کی گستاخی کی وجہ سے وہ طرح طرح کے امراض و مصائب میں مبتلا ہوئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہوئی، اور انہیں یقین ہوا کہ تابوت کی اہانت یعنی بدتمیزی ان کی بربادی کا باعث بنا ہے، تو انہوں نے تابوت کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا۔ فرشتے اس کو بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لائے، تو اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا۔ بنی اسرائیل دیکھ کر اس کی بادشاہی کا مکر ہوئے اور بے درنگ جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت پا کر انہیں اپنے فتح کا یقین ہو گیا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز اور احترام لازم ہے، اور ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجتیں روا یعنی پوری ہوتی ہیں۔ تبرکات کی بے حرمتی گمراہوں کا طریقہ اور بربادی کا سبب ہے۔ تابوت میں جو انبیاء کی تصویریں تھیں وہ کسی آدمی کی بنائی بھی نہیں تھی، اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ یہ کائنات کی سب سے پہلے تصویریں تھیں
جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی تصویر بھی موجود تھی، ان کے دولت سرا کی بھی، اور صحابہ کرام کی بھی تصویر موجود ہے، انبیاء کرام جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کی تمام کی اس صندوق کے اندر وہ تصویر موجود تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کر دی گئی تھی۔ یہ مقدس صندوق ہو گیا جب ہمارا اللہ تعالیٰ نے یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام کو تو متوارث ہوتا ہوا تمام انبیاء کا سے ہوتا ہوا یہ آخر میں طالوت کے پاس ہے جو اس تشریح کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد بھی آگے چلا گیا ہوگا لیکن اس کا مزید اس کا تشریح موجود نہیں ہے۔ تو لیکن یہ جب صندوق سامنے رکھتے تو دعائیں قبول ہوتی تھی اور ان کے دلوں کو چین تھا، ان کی بادشاہی قائم ہوتی تھی۔ اور یہ اس واقعے سے، اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ انبیاء کرام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اللہ کے تبرکات، ان کے مزارات، یہ سارے ہمارے لیے رحمتیں، برکتیں ہیں، اور ہمیں اس کا جو ہے احترام کرنا چاہیے اور ان کو وسیلہ بنانا چاہیے۔ جس طرح انہوں نے وسیلہ بنایا تھا اسی طرح ہمیں ان کا وسیلہ بنانا چاہیے، ان کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے، لیکن اس وسیلوں کو شرک جیسا کوئی عنصر نہ ہونا چاہیے، کہ اس میں کوئی شرک جیسی کوئی بات آتی ہو۔ وسیلہ ایسا بنانا چاہیے کہ جو سنت و حدیث کے مطابق ہو، تو اس کو وسیلہ بنانا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں، بنی اسرائیل نے صندوق کو حاصل کرنے کے بعد جنگ کی اور ان کو فتح بھی ملی اور ان کی بادشاہت بھی قائم ہوئی۔ اب یہ دیکھیں صندوق میں کیا تھا، خود ہی سوچیں اور اس کو غور سے پڑھیں، اس ترجمہ پڑھیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت میں نے پارہ 2 کے اندر میں نے 248 میں ہے، کنز الایمان میں آپ جائیں گے، بلکہ اور کسی اور جس نے تشریح کی ہے ترجمے کے ساتھ، وہ آپ کسی بھی کتاب سے آپ لے لیں، اس کی تشریح پڑھیں۔ اور خالی ترجمہ پڑھنے سے جو ہے نا آیت کا مطلب سمجھ نہیں آتا، اس کے ساتھ اس کا تشریح بنے، کیونکہ اس کے سیاق و سباق معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں کیا تھا، اس کے پیچھے کیا عمل تھا اور کیا عقیدہ تھا جو یہ تابوت کے ساتھ۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے التماس ہے کہ سب جو ہے اس سورہ البقرہ کی آیت 248 کو غور سے پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اپنا عقیدہ درست کریں۔ یا اللہ ہم پہ خصوصی کرم فرما کے یا اللہ جو کچھ بولا ہے اس کو قبول فرمائیے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور ہمیں سیدھے راستے پہ رکھیے۔ اللہ ایمان والوں کے راستے پہ رکھیے جن پہ تیرا انعام ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔